یہ ہے کہ ماں کا جتنا اعلیٰ کردار ہوگا، پہلی چونکہ تربیت کا ماں کی گود ہے، تو ماں جتنی پاک باز ہوگی، جتنی عفت مآب ہوگی، جتنی اعلیٰ کردار کی حامل ہوگی، جتنی صداقت اور دیانت اور امانت کی امین ہوگی، اولاد کے اندر یہ خوبیاں ٹرانسفر ہوگی۔ بے شک سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں یہ بعد کی درسگاہیں ہیں، پہلے ماں کی گود ہے۔ اب آپ کی والدہ نے جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ کے رشتہ داروں میں ایک شخص تھے جن کا نام ابو طلحہ، جب انہیں پتا چلا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابی رسول بنے اور بڑے جلیل القدر صحابی بنے، بے شک تو حضرت ابو طلحہ نے انہوں نے جب پتا چلا کہ انہوں نے حضرت ام سلیم کو پیغام نکاح بھجوایا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ایمان افروز بات یہ ہے، سبحان اللہ، تو حضرت ام سلیم نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، کہا کہ ابو طلحہ کو جا کے کہو کہ تم تو ہو مشرک، تم نے ایک لکڑی کا بت بنا رکھا ہے، خود ساختہ بت کی پوجا کرتے ہو، اور میں خدائے وحدہ لا شریک کو مانتی ہوں، اللہ اکبر، اس کے محبوب برحق پر ایمان لا چکی ہوں، نبی آخر الزماں، رسول کائنات، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہوں، تو ایک بت پرست اور مشرک جو ہے اس کا ایک موحد مومن حضور کی غلام صحابیہ کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا دو ٹوک پیغام تھا، اور کیا اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار تھا، جی کیسا کھلا سٹانس ہے، اور اس پر آپ کا ایک جو ہے وہ اظہار ہے، جرأت اظہار۔ جب یہ پیغام بھیجا نا تو ابو طلحہ نے نا حضرت ام سلیم کی باتیں جب پہنچی تو اس پر غور کیا، تو غور کرنے کے بعد اس کو بات سمجھ آئی کہ واقعتاً بات تو انہوں نے ٹھیک کہی ہے، اور جس طرح وہ چلی گئی ہیں وہ حق کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ سچائی کا راستہ ہے۔ انہوں نے پیغام یہ بھجوایا کہ ام سلیم میں نے تمہاری باتوں کو اچھی طرح ریڈ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے، غور و خوض کیا ہے، مشورہ کیا ہے، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہاری باتیں سچی ہیں، اور جس راستے پر تم چل رہی ہو وہ حق کا راستہ ہے، تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں بھی اسی محبوب کا دامن تھام لیتا ہوں جس کا تم نے تھاما ہوا کیا ہے۔ کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ بات تو کلائمیکس ہے جی اس حضرت انس اور حضرت ام سلیم اور آپ کا خاندان اور آپ کا گھرانہ۔ حضرت ام سلیم کو جب پتا چلا تو خوشی سے پھولی نہ سمائیں کہ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ تو اس وفور مسرت میں، اس خوشی کے بے قابو جذبات میں پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ کہا جاؤ جا کے پھر ابو طلحہ کو کہو کہ آئے مجھ سے نکاح کر لے، اور میں کوئی اور حق کے مہر وصول نہیں کروں گی، میرا مہر یہی ہے کہ وہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیں۔ واہ واہ، مفتی صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ پہلے شوہر کی ناراضگی بھی مول لی، لیکن اللہ رسول کو ترجیح دی، اور دوسرے شوہر کو بھی کہا کہ اللہ رسول مقدم ہے، تم مؤخر ہو۔ تو یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا صلہ عطا فرمایا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رشتہ داری یا محلہ داری یا یاری جی وہ مدینے والے کی وفاداری سے مشروط ہوتی ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ حضور کی غلامی کا رشتہ ہے۔ یہ آپ نے میری توجہ مبذول کروا دی ہے، بڑی اہم جانب، جی جی، کہ ہمارا جو آپس میں رشتہ ہے یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اقبال نے کہا، علامہ نے کہا، اب وہ ظاہر مفکر ہے، مصور پاکستان ہے، انٹلیکچوئل ہے اور اسکالر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، تو اقبال نے کیا کہا؟ دل با محبوب حجازی بستہ ایم، واہ واہ، زین جہت با یک دیگر پہ وسطہ ایم۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، اقبال نے کہا کہ ہم نے تو دل محبوب حجازی کو دے دیا ہے، جی اور یہ وہ لڑی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے پرو دیتی ہے۔ کیا کہنے ہیں، کہا ہمارا آپس میں رشتہ حضور کی غلامی کا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کو اگر ٹھکرایا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے، دوسرے کو قبول فرمایا ہے تو وہ بھی حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ اور پھر اگلا جملہ کیا کہا کہ مجھے کوئی اور حق مہر نہیں چاہیے، حضور کا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، سرکار کی غلامی اختیار کر لو، میرے لیے اس سے بڑا حق مہر کوئی نہیں ہوگا، کیا کہنے، میرے لیے اس سے بڑا حق مہر۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، بڑے معروف صحابی اور بڑا نام ہے، وہ فرمایا کرتے تھے میرے نالج میں، جی میری معلومات میں ام سلیم سے
بڑھ کر حسین حق مہار تاریخ اسلام میں کسی اور خاتون کا مقرر نہیں ہوا۔ کیا کہنے، کیا حضرت ثابت بن قیس سبحان انصاری اللہ، کہتے تھے کیا حسین جملہ ہے۔ ام سلیم سے بڑھ کر خوبصورت، واہ واہ واہ، حسین، گراں قدر حق مہر کسی اور خاتون کا مقرر نہیں ہوا، یہ صرف ام سلیم کا میں ہوا کہتا ہوں مفتی صاحب کمال کی بات یہ ہے، ابھی آپ نے بات فرمائی ہے کہ ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا انس پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی کی طرح آپ دیکھیں، یہ اس میں جو کردار کا جو نور ہوتا ہے اس میں ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت سخی سلطان باہو سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس رات آپ کی ولادت ہونی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ماں راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہا، اس رات بھی تہجد کے لیے بیدار ہوئیں۔ کچھ دیر بعد ولادت ہونے والی تھی اور اس رات بھی مسلح پہ آ گئی، ہاتھ غیب سے آواز آئی، اما راستی تو نے آج بھی میرا در نہیں چھوڑا ہے، جا میں نے تجھے سلطان باہو عطا فرما دیا ہے۔ تو اگر مائیں ایسی ہوں تو پھر بیٹے حضرت انس بن مالک جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، عظیم صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، جنہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قربان جاؤں، کریم آقا علیہ السلام سے بے پناہ قرب تھا، بے پناہ محبت تھی، جلوت میں، خلوت میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ کریم آقا علیہ السلام کا قرب رہتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب کریم آقا مدینہ طیبہ شریف میں آئے، وہاں سے لے کر اور پھر آخری سانس تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ مجھے سرکار دو عالم کی بارگاہ کی نوکری نصیب نہ ہوئی ہو۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام کا ایسا کرم تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے انہیں بے پناہ دعاؤں سے نوازا تھا۔ اور سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے کہ کریم آقا نے آپ کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں اور بہت سی دعائیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ بتائیں سب سے زیادہ کریم آقا علیہ السلام کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کریم آقا سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو دعا کیا کرتے تھے وہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار والی دعا تھی۔ مفتی صاحب کیا قرب عطا ہوا، ہر غزوہ میں آپ شامل رہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں غزوہ بدر ہے اور عمر بھی کم ہے لیکن اس میں بھی شامل نظر آتے ہیں۔ حالانکہ بعض بچے ایسے بھی تھے جن کو کم عمری کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا، لیکن آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا گیا۔ بات یہ ہے کہ والدہ نے پال پوس کے تربیت کر کے بڑا کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور نے قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ تو جس کو میرے آقا قبول فرما لیں سبحان اللہ، وہ ایسے لجپال آقا ہیں، لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، جدی باں پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔